علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو تقریباً 90% لوگ اس میں گرفتار ہیں اور اس کے شکار ہیں کہ انسان آج دنیا کی ہر نعمت کو پانے کے باوجود، دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر لینے کے باوجود خوش نظر نہیں آتا، اللہ کا شکر گزار بن کر زندگی نہیں گزار رہا ہے، سکون کی زندگی، چین کی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طلب دنیا بڑھا لی ہے۔ دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس طرح سے کھو گئے ہیں اور اتنا زیادہ ہم نے ضروریات زندگی کو پھیلا دیا ہے کہ جس کے حصول میں ہم بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، سکون میسر نہیں آتا۔ اور جو لوگ آج بھی سکون کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اور جن کا ذہن فکر میں ایک محدود چیزیں اور محدود ضروریات جو اہم ضروریات ہیں وہی ہیں، تو پھر وہ سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس زندگی کو اگر ہم ایک غنیمت سمجھ کر کے آخرت کی تیاری میں لگا دیں تب تو ہم کامیاب و کامران ہیں، ورنہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو ہم پوری زندگی اگر وقف بھی کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نہ ہم سے راضی ہوتا ہے، نہ ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے حرص و ہوس میں اور دنیا میں ہم اس قدر کھو جاتے ہیں کہ دنیا کے حصول میں ہم گم ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم بے چین رہتے ہیں، یہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں، یہ کچھ بنا لیں، وہ کچھ بنا لیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پہ ہم اگر نظر ڈالیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہ لیتے تو نہ جانے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے اور کیا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور چاہتے تو سونے اور چاندی کے پہاڑ ان کے دائیں بائیں چلتے، حضور چاہتے تو دنیا میں نہ جانے کیا کچھ حاصل کر لیتے، لیکن غربت کو اختیار کیا، اپنے اہل بیت اطہار کو غربت میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی تلقین کی اور اس میں صبر دلائی اور آخرت کو ترجیح دینے کو کہا۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، اے عمران، تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے۔ اور اس خاص مقام کیا تھا؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمران، تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، اور وہ خاص مقام ایسا ہے کہ جیسے ایک گھر کا شخص ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران سے فرمایا، اے عمران، تم میرے ساتھ میری بیٹی کے گھر، میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چلو گے؟ حضرت عمران نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی اور سلام لی اور اجازت طلب فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اندر آنے کی حضور کو اجازت دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، ہمارے ساتھ ایک اور شخص ہے، ایک دوسرا شخص بھی ہے، کیا اس کے ساتھ اندر آ جاؤں؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب پوچھا تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے ابا حضور، رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک چادر ہے اور میں اس ایک چادر سے اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہوں، اور ایک چادر ایسی بھی ہے، ایک چادر ایسی ہے
जिससे मैं अपने जिस्म को छुपाए हूँ, और उस चादर से छुपाने के बावजूद कई जगह से जिस्म जो है वो खुले रहते हैं या रसूलुल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगलियों के इशारे से अपनी बेटी को जो है जिस्म को पर्दा करने का तरीका बताए और एक चादर से छुपाने का जो तरीका बताया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका बताने के बाद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, या रसूलल्लाह जिस्म तो सारे ढक गए लेकिन सर नहीं ढके, सर खुले हैं, चादर कम पड़ गई है, चादर छोटी पड़ गई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से एक चादर फेंकी, एक चादर इनायत फरमाई और उस चादर से फरमाया कि ये ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी शहजादी, है मेरी लाडली बेटी, इस चादर से अपने सर को ढक लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ानदान है, हुजूर की ये नवासी, ये लाडली शहजादी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुर्बत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तरीक़ा ज़रा गौर कीजिए। एक चादर है और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसी चादर से इसमें अपने जिस्म को छुपा रही हैं। उसके बाद हुजूर सर ढकने के लिए हुजूर एक चादर दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर इनायत फरमाई, सर ढकने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से इजाज़त तलब फरमाई। फातिमा ज़हरा ने इजाज़त दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब पहुँचते हैं और पूछते हैं, ऐ फातिमा मेरी बेटी बता कैसी हो? फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ज़रा गौर कीजिए कि हम भी इस गुर्बत के शिकार हैं जो आज हम दर बदर फिर रहे हैं और अल्लाह का नाशुक्री कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के जो है नाखलफी और हुजूर के बताए हुए तरीके के जो है हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ज़रा गौर तो कीजिएगा इस बात पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से जब पूछा, ऐ फातिमा तो ज़हरा, ऐ मेरी बेटी ज़रा बता कैसी हो? हुजूर की लाडली शहजादी फरमाती हैं, अब्बा हुजूर दोहरी तकलीफ़ें हैं मुझे, दोहरी तकलीफ, दो तकलीफ़ें इकट्ठी हैं। हुजूर ने फरमाया कौन कौन सी? हुजूर से वो बेटी फरमाती हैं, फातिमा तो ज़हरा अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह, अब्बा हुजूर एक तो बीमारी की इलालत है, एक तो मैं बीमार हूँ, दूसरी ये कि मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, कुछ भी खाने को नहीं है। इतना सुनना था, ज़रा आप गौर कीजिए, एक बेटी की भूखी होने की तड़प को बाप किस तरह महसूस कर सकता है, एक बाप जो है किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वो आज के इस दौर का बाप तो नहीं था, इस दौर का कोई आम इंसान तो नहीं था जो बेटी को गले लगा करके रोता और कहता अल्लाह के नाशुक्री करते, बल्कि वो सरवर कायनात से कायनात हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो तमाम नबियों के इमाम हैं, वो शरीयत नाफिज करने वाले हैं। हुजूर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी के सर पे हाथ को रखा, दस्ते शफकत को रखा और फरमाया, मेरी बेटी दुखी ना होना, ये तेरा बाप 3 दिन का भूखा है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बेटी 3 दिन की भूखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे दस्ते शफकत रख करके फरमाया, दुखी ना होना, तुम जन्नती औरतों के सरदार हो। जब ये सुनना था तो फातिमा ज़हरा को थोड़ा हौसला मिला और खुश हुई। फातिमा ज़हरा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह फिर हैत मरियम और हैत आसिया कहाँ होंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, हैत मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार होगी और तू अपने ज़माने की औरतों की सरदार होगी। अल्लाह अकबर। हम यूं ही समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत इनायत फरमा दे, हमें अपना कुर्ब हासिल करा दे, अल्लाह हमें अपना क़राबतदार बना ले, हम अल्लाह के ख़ास बंदे, मखसूस बंदे बन जाएं। इतना आसान तो नहीं है मुसलमान बन करके अल्लाह का कुर्ब ख़ास का हकदार होना। मुसलमान होने के साथ साथ मुसलमानों वाला अमल भी होना चाहिए, किरदार भी होना चाहिए, इखलाक भी होना चाहिए, तौर तरीक़ा भी होना चाहिए। हुजूर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरनी भी चाहिए। हम थोड़ी सी तकलीफ़ात के में गिरफ्तार होते हैं
تو اللہ کے محبوب کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم نظریں اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے سے ہمیں محروم نہیں رکھا، کسی چیز سے ہمیں محروم نہیں رکھا، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہیں اور ہمت دیتے ہیں اور شریعت بتاتے ہیں، میری بیٹی یہ سب کچھ برداشت کرنا، ہم نے اس لیے برداشت کیا ہے کہ ہم نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی ہے، اے بیٹی تم بھی دنیا پہ آخرت کو ترجیح دو اور اس کو برداشت کرو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز محشر اس کا بہتر صلہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بہترین محلات ملیں گے، بہترین مکانات ملیں گے اور بہترین غذائیں ملیں گی، بہترین کھانے کی چیزیں ملیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سبق پڑھایا، یہ درس دیا، تو فاطمہ الزہرا کے دل کو چین ملا اور سکون کے ساتھ اپنے اس قناعت میں، اپنے اس غربت میں اپنی زندگی کو گزاری، اللہ کا ناشکری نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر گزار بندی بن کر کے اپنا وقت کو گزاری اور فرماتی رہی زندگی بھر، اللہ جس حال میں رکھا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی دنیا کی ان خوبصورت جگہ میں، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو کسی شے کی کمی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان تمام مسائل کو، حضور کے تمام طور طریقے کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے پاس اللہ کے دیا ہوا اتنا سارا کچھ ہے، اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ ہم کبھی ناشکری نہیں کریں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، تب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے، تب اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھیں گے، تب۔ ورنہ ہم دنیا میں دوسروں کو اگر دیکھتے رہ جائیں گے، ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہ جائیں گے تو ہم پریشان رہیں گے، ہمیں پھر سکون کی دولت میسر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم اور آپ سکون کی اگر زندگی چاہتے ہیں، چین کی نیند چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو، ہمیں اللہ جس مقام پہ رکھا ہے اللہ کا شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا شکر گزار بندوں میں شمار کرے اور اپنا شکر گزار بندوں میں ہمیں اور آپ کو شمار کرے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، بیماری سے نجات عطا فرمائے اور رزق کی تنگی سے نجات عطا فرمائے، رزق کی کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔